جی السلام علیکم بی ایس. آج ہم بیزاری کا جو ہے وہ تیسرا حصہ پڑھیں گے. شفیق الرحمان کا مضمون بیزاری لہریں سے انتخاب ہے. یہ ہم آج کل پڑھ رہے ہیں، تو آج ہم اس کا تیسرا حصہ پڑھیں گے اور کوشش کریں گے کہ ہم اس کو آج ختم کر لیں. جو آپ نے پہلے اس کے حصے پڑھے ہیں اس مضمون کے، ان میں آپ نے ان کے زبان و بیان کا اندازہ تو لگا لیا ہوگا، اور میں ساتھ ساتھ بتاتی رہی ہوں کہ کس قدر خوبصورتی ہے، شگفتگی ہے، سادہ اور سلیس انداز ہے، اور کس قدر خوبصورت اردو زبان ہے، اور انہیں کتنا عبور ہے کہ کہیں بھی ہمیں ٹھہرنا نہیں پڑتا، کہیں رکنا نہیں پڑتا، کہیں زبان نہیں اٹکتی. اس قدر آسان، سادہ اور شگفتہ آپ کہہ لیں کہ انداز بیان ہے شفیق الرحمان کا. تشبیہ کہیں استعمال کی ہے تو اتنی خوبصورت کی ہے کہ مزہ آ گیا ہے. اور اس میں انہوں نے جو جزیات نگاری سے خاص طور پہ کام لیا ہے، جیسے اپنے دوست کی جو محبوبہ ہیں ان کی گفتگو، ان کا حلیہ، ان کی جو کیفیات ہیں، اس کو اس قدر خوبصورت انداز میں پیش کیا. پھر اپنی بیزاری کو، اور خاص طور پہ ڈاکٹر صاحب کے پاس جو شاعر مریض آتا ہے، اس کی جو احساسات ہیں، اس کے جو احساسات ان کو بڑے خوبصورت انداز میں، بڑی مفصل اور بڑی رواں انداز میں جو ہے وہ شفیق الرحمان لکھتے ہیں. اور پھر شگفتگی تو ہے ہی کہ بے ساختہ جو ہے وہ ہنسی آ جاتی ہے. ہاں جی، ہم یہ کوشش کرتے ہیں آج اس کو ختم کریں، اور کل ہم انشاءاللہ تعالی اگلا متن جو ہے وہ پڑھیں گے. اگر بیزاری کی وجہ سوچی جائے تو کچھ پتہ نہیں چلتا. امیری کو غریبی لیا جائے تو جواب صفر نکلتا ہے. عموماً امیر زیادہ بیزار نکلیں گے. غریبوں کو اول تو بیزار ہونے کی فرصت ہی نہیں ملتی، اور جو بیزار ہوتے ہیں وہ سوچتے رہتے ہیں کہ ہم تو دنیا میں زبردستی بھیجے گئے ہیں، زندگی کا لطف امیر اٹھا رہے ہیں. ادھر امیر ہیں، بہت ہی دوائیں کھا رہے ہیں، اگر بیمار ہیں تو بھی بیزار ہیں، اگر بیمار نہیں ہیں تو بھی وہ بیزار، اگر دبلے ہیں تو بھی بیزار ہیں، اگر بہت موٹے ہیں تو بھی. بہت سے امیر گاؤں میں رہنے والے کسانوں پر رشک کھا کھا کر بیزار رہتے ہیں. ان سے کوئی کہے کہ بسم اللہ جاؤ، جا کر گاؤں میں رہو، منع کون کرتا ہے؟ لیکن انہیں یہ بھی پتہ ہے کہ اگر گاؤں چلے گئے تو ہفتے بھر میں بیزار ہو جائیں گے. ظاہر بات ہے گاؤں میں ان کے جو سہولیات اس کے مطابق نہیں ہیں جن کے وہ شہر میں اپنی زندگیوں کے عادی ہو چکے ہوتے ہیں، تو وہ پھر گاؤں جا کر بے شک کتنی بھی صاف ستھری فضا ہو، کتنا بھی سکون ہو، شہری لوگ زیادہ دیر وہاں پر نہیں رہ سکتے. اور خاص طور پر امیروں کے مزاج تھوڑا سا شہروں سے اور طرح منسلک ہوتے ہیں، تو اس لیے وہ وہاں پر بیزاری رہیں گے. کنوارے بیزار ہیں کہ شادی کر لیتے تو اچھے رہتے، اور بیاہے حضرات الگ بیزار ہیں کہ کیوں کر بیٹھے. ہاں جی، یہ بڑی بات ہے کہ کنوارے اس بات پہ سوچتے تھے ہائے شادی ہو جائے، ہائے شادی. یہ بڑی ہی ہماری نا جو ٹپیکلٹی ہماری جو ہے وہ بیان کی ہے انہوں نے. ہمارے معاشرے کا ایک روایتی مسئلہ ہے کہ کرنے والا بھی رو رہا ہے، نہ کرنے والا بھی رو رہا ہے. آپ سمجھ میں نہیں آتا کہ بین الاقوامی بیزاری کیوں ہے. کہیں یہ تو نہیں ہے کہ خواہشیں اور امنگیں بہانے ہیں اور ہم واقع بیزار رہنا چاہتے ہیں. بیزار رہنا ہماری فطرت میں ہے، اور ہم بیزار نہ ہوں تو اداس ہو جاتے ہیں. ہمارے ادب اور خصوصاً ہماری شاعری میں حزنیہ یعنی غم کے جو پہلو اس قدر نمایاں کہ اگر ہم اسے قنوتی ادب کہیں تو بے جانا ہوگا. ویسے بھی ہماری زندگی میں رنج کو اس قدر دخل ہے کہ جس روز ہم غمگین نہ ہوں بے چین ہو جاتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ کوئی آ کر ہمیں غمگین بنائے. جب ہم ہنستے ہیں تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے گناہ کر رہے ہوں، اور کبھی ہم ہنسنے کا کوئی حق ہی نہیں ہے، خصوصاً زور زور سے ہنستے ہیں، اس لیے مسکراہٹ کی بڑی سے بڑی لہر منٹوں میں اتر جاتی ہے. ہم پھر اداس ہو جاتے ہیں اور اپنے غمگین خیالات کا سلسلہ بحفاظت وہیں سے شروع کر دیتے ہیں جہاں سے وہ قطع ہو گیا تھا. ہاں جی، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے اندر جو بیزاری ہے اس میں ہمیں طاری کرنے کا، اس اداسی کو طاری کرنے کا، ان غموں کو اس قدر ہماری زندگی میں ہمیں بھی اختیار ہے کہ ہم جو ہے وہ بیزار رہنا زیادہ پسند کرتے ہیں، غمگین ہم خوش نہیں رہتے. ایک چمکیلی صبح کو میری ایک اور دوست نے محسوس کیا کہ اگر انہوں نے فوراً ہی شادی نہ کی تو نظام شمسی درم برم ہو جائے گا. سورج کا نظام جو ہے وہ درم برم ہو جائے گا، اور دنیا بے صبری سے ان کی شادی کا انتظار کر رہی ہے. دراصل یہ فیلنگ تب بھی آ رہی ہے کہ تب انہیں بھی دل چاہ رہا ہے کہ ان کی شادی ہو، اور اس کو نظام شمسی کتنی خوبصورت
انہوں نے اس بات کو اس سے جوڑا ہے۔ وہ سیدھے میرے پاس آئے مشورہ لینے، میں نے معذرت کی اور بتایا ان معاملوں میں تو میں بالکل نو مشق ہوں، یعنی میں بالکل نیا ہوں تو مجھے نہیں پتہ۔ کہنے لگے نہیں، مشورہ ضروری ہے اور وہ بھی تمہارا۔ میں نے کہا اچھا، لیکن جو کچھ بھی کرو گے اپنی ذمہ داری پر کرو گے۔ بولے اس وقت میری نگاہ میں 5 لڑکیاں ہیں، تم سب کو دیکھ چکے ہو، برکت، رشیدہ، عفت، نگت، سولت، جو بھی مطلب نام بتائیں، دیکھا ہے، تمہارے خیال میں کون سی بہتر ہے؟ سبھی اچھی ہیں۔ یوں نہیں میاں، زندگی بھر کا سودا ہے، کہیں بعد میں پچھتانا نہ پڑے، ذرا سوچ سمجھ کر مشورہ دینا۔ برکت اچھی ہے، میں نے یوں ہی کہہ دیا، اول تو اس کا نام یوں ہی سا ہے۔ برکت بھلا کیا بات ہوئی؟ کس چیز کی برکت؟ بڑا غیر شاعرانہ نام ہے، ویسے خاصی ہے، لباس پہننے کی بھی تمیز ہے، لیکن ان کے ہاں ایک خاندانی مرض ہے۔ کیا مطلب؟ وہ سرگوشیوں میں بولے، ان کی نانی جان کا دماغ چل گیا تھا۔ یہ وہی بات آپ کو یاد آ رہی ہو اگر، ہم نے فرت اللہ بیگ کا جو پڑھا تھا، اس میں بھی ان کے خاندانی مرض جو تھا وہ تپدک کھات تھا، اور وہ سب کو وہ اور وہ آخر میں یہی ہوتا ہے کہ ان کے دوست کی جو بیوی ہے وہ بھی مر جائے، یعنی چل پڑا تھا اور چلتے چلتے کہیں کا کہیں چلا گیا تھا۔ نہیں، ان کے دماغ میں خلل آ گیا تھا، اور ان کے چچا کے چچیرے بھائی بھی کچھ بہکی بہکی باتیں کرتے رہے تھے، یعنی ان کے ددیحال کا یہ تھا کہ ان کا دماغی خلل آ جاتا ہے۔ ان کے ماموں کی ممیری بہن بھی ادھر ادھر کی ہانکتی رہتی ہیں، اور یہ میں نے بڑے رازدانہ لہجے میں پوچھا، ابھی تک تو خیریت ہے، لیکن ڈر ہے کہ کیا جانے کب یہ مرض جو زور پکڑے، اور او خیر رشیدہ صحیح۔ آخر کس طرح صحیح رشیدہ؟ یوں ہی کہہ دیا، دیکھتے نہیں کہ روز بروز دبلی ہوتی جا رہی ہے، پچھلے سال اس کا وزن خاصا تھا، ان سردیوں میں 8.5 پاؤنڈ گھٹ گیا، اور اب یہ پورے 2 سٹون کم ہو گئی ہے۔ امتحان کی وجہ ہوگی؟ اجی امتحان کی وجہ نہیں، یوں باقاعدہ دبلی ہوتی جا رہی ہے کہ تمہارا ڈر ہے کہ کہیں دبلی ہوتی ہوئی غائب نہ ہو جائے؟ نہیں، یہ بات نہیں، لیکن پھر بھی کچھ جی نہیں جاتا۔ تو پھر رفت صحیح، تم نے کبھی غور سے اس کا چہرہ دیکھا؟ ایک آنکھ چھوٹی اور ایک بڑی، شاید دائیں آنکھ چھوٹی ہے۔ اب ہر ایک میں جی وہ نقص نکال رہے ہیں، اور اب سارے رشتے جو ہیں وہ ریجیکٹ ہو رہے ہیں، اور یہ بھی جو پہلو ہے اس پہ بڑا خوبصورت بات کر رہے ہیں۔ کبھی ناپ کر دیکھا ہے؟ میں نے بڑی سنجیدگی سے پوچھا۔ مذاق مت کرو، اور اس کے علاوہ ہر وقت گمسم بیٹھی رہتی ہے، آج تک اسے کبھی ہنستے نہیں دیکھا۔ یعنی اسی طرح سے انہوں نے تمام جو رشتے ہیں وہ ریجیکٹ کر دیے، اور ان کا مطلب نہیں ہوا، اور آخر میں کیا نکلا کہ کمارے رہو، دنیا بہت وسیع ہے، شاید کسی روز تمہیں کوئی مل۔ پھر مذاق پر اتارا، اچھا تو یوں کرو کہ قرآن اندازی کر لو، بڑے افسوس کی بات ہے، تمہارے سامنے دل کا راز کہنا تو بالکل۔ اچھا، ایک مخلصانہ مشورہ دوں؟ ہاں ہاں، تم چھٹی لے کر پہاڑ پر چلے جاؤ، وہاں عمدہ غذا کھاؤ، خوب گھومو پھرو، ورزش کرو، اچھی اچھی کتابیں پڑھو، تو گویا یہ احترام ہے تمہارے دل میں میرے جذبات کا۔ وہ ناراض ہو کر بولے، میں نے آخر سچ سچ کہہ دیا، بھائی قصور نہ کسی لڑکی کا ہے نہ تیرا، بس تو بیزار ہے، بالکل بیزار، اپنی زندگی سے، اپنے آپ سے، دنیا سے، ہر چیز سے بیزار ہے۔ میں ایک اور صاحب سینما دیکھ رہے تھے، دفعتاً وہ میرے کان میں بولے، سبحان اللہ، کیا ناک پائی ہے، کہاں ہے؟ میں نے پوچھا، بالکل ہمارے پیچھے جو صاحب بیٹھے ہیں ان کی۔ میں نے بڑے آرٹ سے سگریٹ سلگاتے ہوئے پیچھے کی طرف دیکھا تو کوئی ایسا شخص نظر نہ کہا۔ میں نے پھر پوچھا، پھر دیکھو، بالکل ہمارے پیچھے بیٹھا، اوفو، وہ ناک کو رگڑے ڈالتا ہے، اب جلدی سے دیکھ ڈالو۔ میں نے پھر کروٹ لی اور پینترا بدل کر پیچھے جھانکا۔ آپ جانتے ہی ہوں گے کہ ایسے موقع پر کتنی قباحت ہوتی ہے، نظر نہیں آیا۔ میں نے کہا۔ وہ پھر آہستہ سے بولے، مجسم بیزاری ہے، بالکل ایمان سے دیکھنے کی چیز ہے، ایسی ناک کے درشن بار بار نہیں ہوتے، آخر تمہیں نظر کیوں نہیں آتا؟ میں نے گردن موڑ کے پھر جھانکا، اتنے میں میرے پیچھے بیٹھے ہوئے صاحب تقریباً رو کر بولے، ادھر دیکھیے حضرت، بیزار میں ہوں، اور میری ہی ناک وہ نادر شے ہے جس کی آپ کو تلاش ہے، اللہ مجھے جلدی سے دیکھ لیجئے، پھر سیدھے بیٹھ جائیے۔ اس کے بعد ان کی ناک اور تیچھی ہوتی گئی اور چہرہ بیزار ہوتا گیا، انہیں دیکھ دیکھ کر ہم بھی بیزار ہوتے ہیں۔ اسی طرح کے یہ سارے جو ہیں واقعات ہیں اس میں، اور آج ہم جو ہے اس اقتباس کو ختم کیے دیتے ہیں، تقریباً ہم نے پڑھ لیا سارا، اور ہم نے اس کا جائزہ بھی لے لیا، اور انشاءاللہ تعالی جب اس کا متن آئے گا تو آپ اس پر اس کے فکر و فن پر لکھ سکیں گی، ٹھیک ہے۔ عمر خیام کی میں آخری پیراگراف پڑھ دیتی ہوں۔ عمر خیام کی رباعیات تو آپ نے پڑھی ہوں گی، اگر اتفاق نہ ہوا ہو تو فرصت میں ضرور مطالعہ کیجیے۔ یہ ضروری نہیں کہ عمر خیام کے کہنے کے مطابق ضرور سبزی لوٹا جائے، نہر کے کنارے بیٹھ کر کچھ پیا جائے، ایسا نہیں، یعنی کہ ہم بالکل ان کی نہیں کر سکتے، لیکن ان کی رباعیوں میں ایک دلکشی ہے، اور ہماری زندگی میں ایک نئی نئی خوشیاں لے آتی ہیں۔ اس چمکیلی سنہری دنیا میں، اس نیلے نیلے آسمان کے نیچے کیا کچھ نہیں، مسکراتے ہوئے پھول ہیں، ناچتی ہوئی تتلیاں ہیں، نسیم سحر ہے، یعنی اتنی خوبصورت قدرت ہے، ہمارے ارد گرد سب کچھ ہے، ہمیں کیوں
فرصت میسر نہیں ہے، ہمارے اندر وہ آنکھ کیوں نہیں ہے بعض اوقات کہ ہم اسے دیکھ کے خوش رہیں۔ ہمارے ارد گرد اتنی ساری چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جنہیں دیکھ کے ہم خوش بھی ہو سکتے ہیں۔ ہم نہر کے کنارے نہ بیٹھے صحیح، لیکن ہم ایسا سوچ کر، شاعری پڑھ کر، اپنے ارد گرد کی تتلیاں ہوئی ناچتی دیکھ کر، پھول دیکھ کر، غروب آفتاب کو دیکھ کر، کیا ہم اپنے بیزاری کو دور نہیں کر سکتے؟ بالکل کر سکتے۔ جب کسی ہنس مکھ اور مخلی انسان کی رفاقت میسر ہو تو پھر بیزار ہونا گناہ ہے۔